نمبر 1، حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ نمبر 2، برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ نمبر 3، لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کی ٹوٹل آیات 98 ہیں اور یہ مکی صورت ہے اور یہ پارہ نمبر 16 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، کاف ہا یا عین صاد۔ آیت نمبر 2، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اس کی تفسیر ہے، تقابل کے لیے سورۃ آل عمران رکوع نمبر 4 پیش نظر ہے، جس میں یہ قصہ دوسرے الفاظ میں بیان ہو چکا ہے۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 246 to 250 ہے۔ یہ حضرت زکریا جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے حضرت ہارون کے خاندان سے تھے۔ ان کی پوزیشن ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کے نظام کہانت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ فلسطین پر قابض ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے ملک کا انتظام اس طرح کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے 12 قبیلوں میں تو سارا ملک تقسیم کر دیا گیا اور 13واں قبیلہ یعنی لادی بن یعقوب کا گھرانہ مذہبی خدمات کے لیے مخصوص رہا۔ پھر بنی لادی میں سے بھی اصل وہ خاندان جو مقدس میں خداوند کے آگے بخور جلانے کی خدمت اور پاک ترین چیزوں کی تقدیس کا کام کرتا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا خاندان تھا۔ باقی دوسرے بنی لادی مقدس کے اندر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت صحنوں اور کوٹھریوں میں کام کرتے تھے۔ سب کے دنوں اور عیدوں کے موقعوں پر سختنی قربانیاں چڑھاتے تھے اور مقدس کی نگرانی میں بنی ہارون کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بنی ہارون کے 24 خاندان تھے جو باری باری سے مقدس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے۔ انہی خاندانوں میں سے ایک ابیہ کا خاندان تھا جس کے سردار حضرت زکریا تھے۔ اپنے خاندان کی باری کے دنوں میں یہی مقدس میں جاتے اور بخور جلانے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بائبل کی کتاب تواریخ اول باب 23 اور 24۔ آیت نمبر 3، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ آیت نمبر 4، اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ آیت نمبر 5، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ ابیہ کے خاندان میں میرے بعد کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو دینی اور اخلاقی حیثیت سے اس منصب کا اہل ہو جسے میں سنبھالے ہوئے ہوں۔ آگے جو نسل اٹھتی نظر آ رہی ہے اس کے لچھن بگڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 6، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب علیہ السلام کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی مجھے صرف اپنی ذات ہی کا وارث مطلوب نہیں ہے بلکہ خانوادہ یعقوب علیہ السلام کی بھلائیوں کا وارث مطلوب ہے۔ آیت نمبر 7، جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ لوکا کی انجیل میں یہ الفاظ ہیں، تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں، باب 1 آیت 61۔ آیت نمبر 8،
عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ آیت نمبر 9 جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ آیت نمبر 10 زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ آیت نمبر 11 چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اس کی تفسیر ہے محراب کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول آل عمران حاشیہ نمبر 36۔ اس واقعے کی جو تفصیلات لوکا کی انجیل میں بیان ہوئی ہیں انہیں ہم یہاں نقل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے قرآن کی روایات کے ساتھ مسیحی روایات بھی رہے۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق سے زکریا نام کا ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الیشبا یعنی الزبتھ تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الیشبا بانجھ تھی اور وہ دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرآن نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کی تسبیح کی داہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر بائبل میں کہیں نہیں ہے، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا یعنی یحییٰ رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اس کے لیے لفظ سیدن استعمال ہوا ہے، اور ہرگز نہ میں اور نہ کوئی اور شراب پیے گا تقیاً اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا یعنی الیاس علیہ السلام کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کی راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں، اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ یہ بیان قرآن سے مختلف ہے، قرآن اسے نشانی قرار دیتا ہے اور لوکا کی روایت اسے سزا کہتی ہے۔ نیز قرآن صرف 3 دن کی خاموشی کا ذکر کرتا ہے، اور لوکا کہتا ہے کہ اس وقت سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش تک حضرت زکریا گونگے رہے، اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، بس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا
اور گونگا ہی رہا۔ لوکا باب 1 آیت 5 سے 22 تک۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔